پاکستانی سماج کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو مار دیا آپ نے کب کا. اب اس کی بدبودار لاش ہے تو آپ کے سامنے رکھی ہے. دیکھیں سماج میں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی ملک کا ایک بے یار و مددگار سماج جو ہے وہ بالآخر رت کی آگ میں جل کر راکھ ہوتا ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں سماج نہیں ہے، ہجوم ہے. بے ذہن بے شعور ایک ہجوم ہے جو 75 سالوں میں بنایا گیا ہے. اس کے اوپر ٹاپنگ جیسے آپ جیسے لوگوں کی لگا دی گئی ہے اور ہم آ کر اس پر بات کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ سماج کی بات کریں. اسی سماج میں عورت کا جو کردار ہے آپ کے سامنے ہے، اور آج اب سے کچھ دن کے بعد عورت مارچ شروع ہوگا اور آپ دیکھیں گے کہ عورت کے کردار کا کیا حشر ہوتا ہے سماج میں، سرکاری طور پر، ریاستی طور پر اور مجموعی طور پر کیا کیا جاتا ہے. عورت اس سماج میں عورت یہ لفظ نہ کہہ سکے کہ میرا جسم میری مرضی، اس کی تشریح جس سماج کو نہ آتی ہو اور اس کی تشریح ریاست کرتی ہو، اس کی تشریح جو ہے وہ مذہب کے نام پر مختلف جماعتیں اور لوگ کرتے ہوں اور اس کی تشریح خود اس سے نہ سنی جاتی ہو، تو سماج کہاں کھڑا ہوگا؟ وہ آپ کے سامنے ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جب تک اور اگر اس ہجوم کو شعور دینے کی، شعور حاصل کرنے کی، دیکھیں آپ بڑی مختصر بات کر جاتے ہیں کہ تعلیم نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. نہیں، شعور حاصل کرنے کی، شعور رکھنے کی آزادی نہیں دی جائے گی جس سماج کو، وہ سماج صرف دو کام کرے گا، یا ہجوم بن کر قتل و غارت گری کرے گا، بیٹیوں کو بہنوں کو قتل کرے گا، ذبح کرے گا، اور ان کے قاتل آپ کی عدالتوں سے ریاستی طور پر آزادی حاصل کر کے ڈنکے کی چوٹ پر آپ کے سامنے کھڑے رہیں گے. ہوگا کچھ بھی نہیں جب تک شعور کی آزادی نہیں ہوگی. شعور کی آزادی اس لیے نہیں دی جا رہی، اس لیے ہم اس سے دور ہو چکے ہیں کہ ہم جو سماجی ہجوم ہیں سے مفادات کے کھیل میں استعمال کرنا ہے اور کٹ مرنا ہے، اور ہجوم کی صورت میں شکار کو پکڑ کر اسے کاٹ کر پھینکنا ہے. یہی اس سماج کا رول باقی رہتا ہے. شاہ صاحبہ، قطع کلامی کی معافی چاہتی ہوں. میں یہ چاہ رہی تھی کہ تھوڑا سا اس پہ بھی گفتگو فرمائیں کہ یہ جو صورتحال اس وقت ہے، یہ پچھلے 75 سال کا کیونکہ ہم احاطہ کر رہے ہیں تو ہم اتنے مختصر وقت میں سب کچھ تو نہیں پہنچ سکتے، تو اس میں اب کیا ہوتا رہا ہے. بہت ہماری کامیاب خواتین کی زندگیاں بھی ہمارے سامنے ہیں. جی میں یہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہم چونکہ پچھلے 75 سال کی بات بھی کر رہے ہیں تو خواتین کا کردار کیا رہا ہے، تھوڑے سے اس پہ بھی روشنی ڈالیں. کتنی عورتوں نے مزاحمت کی ہے، کیسے وہ آگے آئی ہیں، ان کی زندگیاں کتنی کامیاب رہی ہیں. تھوڑا سا اگر ہم اس پہ بھی بات کریں تو. دیکھیے آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں. جی آپ سے. بظاہر ہم کامیابی کی بات جو کرتے ہیں کہ ان کی زندگیاں کتنی کامیاب رہی ہیں، کے پیچھے جو اسٹرگل ہوتی ہے، جو عذاب ہوتا ہے، جن راستوں سے وہ گزرتی ہیں، ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں کتنی خوش ہیں، شوہر کے ساتھ کتنی خوش ہیں، کتنا تعاون کیا، بیٹوں نے کتنا تعاون کیا، بھائیوں نے وغیرہ وغیرہ. نہیں، وہ اسی سماج کے راستے سے گزر کر آتی ہیں. ہر قدم پر وہ عورت کا ہونے کا جو ہے کیا کہنا چاہیے، برداشت کرنا پڑتا ہے. انہیں عورت ہے. پازیٹیو رول جو ہے خواتین کا، یہ خواتین جو ہیں چند ہیں، نمک آٹے میں نمک کے برابر ہیں، جنہوں نے زندگی دے دی ہے. یہ بیٹھی ہیں سب آپ کے سامنے.
اور بہت سی آپ کے سامنے نہیں ہیں، مگر یہ چند خواتین ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ سچ پوچھیے سماج کو عورت ہی زندہ رکھتی ہے، سماج کے لیے عورت ہی جدوجہد کرتی ہے، کیونکہ سماج سے تعلق عورت ہی کا بنتا ہے، اسی کی جنگ سماج سے چلتی ہے. مرد تو خود آپ کا جیسا بھی ہے وہ خود اس سماج کا حصہ ہے کسی نہ کسی صورت میں. تو وہ جو میل شاونسٹ سوسائٹی ہے اس کا ایک حصہ ہے. تو میں یہاں بہت سے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے میرا خیال ہے کہ یہ فہرست اپنی جگہ ایک اور اہمیت رکھتی ہے. لیکن خواتین کی آج اگر تھوڑی بہت ہم سانس لے رہے ہیں، اگر اس سماج کے لیے آپ کو کوئی امید نظر آتی ہے تو یہ یہاں کی اس ملک کی خواتین ہی کا اس کا بڑا رول ہے، جنہوں نے ریاست کے ڈنڈے کھائے ہیں، جنہوں نے جو ریاست کے سامنے ڈٹ کے کھڑی ہوئی ہیں، جو سماج کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہوئی ہیں اور ابھی بھی ہیں. یہ سارے فیسٹیولز، یہ سارے موضوعات، یہ ساری گفتگو انہی خواتین کی بدولت ہے، ورنہ یہ موضوعات جو ہیں ان پر بات ہی نہ ہوتی. مگر وہ ایک فہرست ہے، ایسا نہیں ہے کہ پورا سماج جو ہے، پورا ملک جو ہے، پورے ملک میں عورت کی حالت بہت تکلیف دہ ہے. تو میں یہ آپ سے ناظرہ گزارش کروں گی کہ سارے معاملے کی ٹاپنگ اچھی ہے، بہت اچھی ہے. اس ٹاپنگ پر میں بھی بیٹھی ہوں، آپ بھی بیٹھے، ہم سب بیٹھے ہیں، لیکن اندر جو معاملہ دبا ہوا ہے، اندر جو معاملہ چھپا ہوا ہے، جب تک ہم اسے نہیں کھولیں گے، جب تک اس بو دیتے معاملے کو سامنے نہیں لائیں گے، یہ فتوحات اور یہ اس کامیابیاں کوئی معنی نہیں رکھیں. بہت شکریہ نور الہدیٰ شاہ صاحبہ. میں دوبارہ پھر آپ کے پاس آؤں گی. ابھی میں چاہوں گی کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ مہتاب راشدی صاحبہ، اور چونکہ ہمارے موضوع میں یہ بھی شامل ہے کہ خواتین کا سیاست میں کیا کردار ہے، اور یہ خود سیاست میں براہ راست ملوث رہی ہیں، اور انہوں نے یہ ممبر پروونشل اسمبلی رہی ہیں، انہوں نے سوشل ایشوز کے علاوہ سیاسی موضوعات جو ہیں اس پہ یہ ڈائریکٹ میں چاہوں گی کہ یہ اپنے خیالات کا اس پہ اظہار کریں کہ جو ہمارے موضوع سے مناسبت رکھتا ہے کہ 75 سال میں پاکستانی خواتین جو ہیں سیاست میں ان کا کیا کردار رہا ہے، کون کون سی مزاحمتیں جو ہیں وہ ان کو فیس کرنی پڑی ہیں، اور کیا کس راستے سے گزر کے یہ یہاں تک آئی ہیں. یہ خود آپ سے شیئر کریں گی محترمہ مہتاب اکبر راشدی صاحبہ. بہت شکریہ. میں وہاں سے کروں گی جہاں بات ختم کی ہے. بات یہ ہے کہ 75 سال میں پاکستانی عورت اسی پر فخر کرتی رہی، میں پاکستانی عورت ہوں، لیکن پاکستانی عورت کو کی حیثیت کو اور خود اپنی حیثیت کو منوانے میں اس کی اسٹرگل ابھی تک جاری ہے. ایک چیز آپ صرف یہ دیکھ لیجئے کہ قائد اعظم محمد علی جناح یا اس زمانہ کے آپ تصویریں دیکھ لیجئے، اس میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب وہ جاتے تھے کہیں تو اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ کے جاتے تھے. یہ ایک علامت تھی کہ پاکستان میں عورت کو اس کا مقام یا اس کی حیثیت یا اس کا ملنا ہے. وہ تو سب نے آنکھیں بند کر دی، اقوال زرین اور یہ تو سب ہم پڑھتے رہتے ہیں، لیکن جو عمل انہوں نے کیا وہ عمل غائب ہے. اسی طرح آپ لیاقت علی خان کو دیکھیے، رانا لیاقت علی شانہ بشانہ رہی ہیں، تو وہ والی چیز کہاں غائب ہوگی. آپ پرانی تصویریں دیکھ لیجئے پاکستان کی جد و جہد والی، اس میں آپ گروپ فوٹو دیکھیے، امیزنگ. ایک دو خواتین بیٹھی ہوتی تھی برقع پہنے ہوئے، لیکن وہ موجود ہوتی تھی. اس کا مطلب یہ کہ شعوری طور پر یہ کوشش کی گئی تھی کہ خواتین سیاست کا حصہ رہیں گی اور ان کو آگے چلنا ہے. وہ جو دور تھا وہ میرا خیال ہے کہ قائد اعظم کی وفات کے ساتھ ہی ختم ہو گیا. فاطمہ جناح کے ساتھ جو حشر ہوا وہ ہم نے دیکھ لیا. اس کے علاوہ اگر ہم کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں تو بڑی تکلیفوں کے بعد یہ طے کیا گیا کہ بھئی چلو ان عورتوں کو دماغ کھاتی ہیں 10 سیٹیں دے دو. وہ آئیں گی اسمبلی میں 10 سیٹیں. وہ 10 سیٹیں 15-20 سال تک ایک سیٹ رہی. بیگم نصرت بھٹو بیٹھتی تھی یا بے نظیر آ گئی. یہ 10 سیٹ میں سے بھی 10 سیٹیں نہیں بھری گئی.
اور اس کے بعد پھر ہم نے ایک تبدیلی دیکھی جب جنرل مشرف آئے تو انہوں نے لوکل گورنمنٹ میں 33% کہا کہ عورتیں آئیں گی لوکل گورنمنٹ میں، اور چھوٹی سی سطح سے لے کے اوپر تک، اور اس کے بعد پھر اسمبلیز میں بھی انہوں نے 33% سیٹس رکھی خواتین کی. یہ 50% بھی ہو سکتی تھی، ہو جاتی تو بہت کمال تھا، لیکن چلیں شکر الحمدللہ. لیکن جب جمہوری حکومت آئی پیپلز پارٹی کی تو پریزیڈنٹ صاحب نے 33 میں سے 23 کر دی. ہم نے تالیاں بجائیں، شکر کیا، اوہو اتنی تو ہے نا. بات یہ ہے کہ طے ہو جانا چاہیے کہ ہمیں یہ چیز کہ سماج میں اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ عورت کچھ نہیں حیثیت رکھتی تو پھر سماج بنے گا کیسے؟ آپ کا گھر چلے گا کیسے؟ آپ کے بچے تربیت پائیں گے کیسے؟ آپ ان کو اگر باہر کی دنیا سے ان کو کہتے ہیں کہ رابطہ ہی نہیں ہے آپ کا، تو باہر آپ مرد، معاف کیجیے گا میں کوئی طرز نہیں کر رہی ہوں، آپ سارے لوگ اکیلا کام کر کے دکھا دیں. آپ صبح اتنا بن سور کے ٹھیک ٹھاک نکلتے ہیں، پیچھے عورت نہ ہو تو نہ کپڑے استری ہوں، نہ آپ کے کپڑے باہر رکھ دیے جائیں، نہ ناشتہ بنے، نہ آپ کی گاڑی کے ڈرائیور کو پابند کیا جائے. آپ جو ہے خوش قسمت لوگ ہیں کہ آپ کو بغیر کچھ کہے ہوئے آپ کی خواہشات پوری ہو جاتی ہیں. عورت کو کوئی نہیں دیکھتا کہ بچہ بیمار ہے تو آپ تو کہیں گے میں تو دفتر جا رہا ہوں، وہ اس کو اب اسکول بھی چھوڑنے جا رہی ہے، وہ گراسری بھی کر رہی ہے. شروع میں ہم سب کو بہت شوق تھا گاڑیاں ڈرائیو کرنے کا، ہم نے سیکھ لی گاڑیاں، ہم نے کہا ہم چلائیں گے. لیکن جب آپ نے چلانا سیکھی تو سبزی بھی لینا آپ کا فرض بن گیا، بچے کو اسکول چھوڑنا بھی آپ کا فرض بن گیا، ٹیوشن پہ بھی چھوڑ رہے ہیں، لے کر بھی آ رہے ہیں. تو یہ سماج آپ بھول جائیے کہ عورت کی اس چیزوں کی وجہ کہ نہیں. اور تو اور چھوڑیے، یہ تو پڑھے لکھے عورتیں ہیں، لیکن صبح آپ نے دیکھا ہے کہ منہ سویرے گھروں سے عورتیں نکلتی ہیں بسوں میں دھکے کھاتی ہوئی، ہمارے گھروں کو صاف کرنے کے لیے نکلتی ہیں. ان کا روزگار، ان کا گھر، انکلوڈنگ ان کے شوہر جو ان کو سائیکلوں پہ بٹھا کے چھوڑتے جاتے ہیں اور گھر جا کے سو جاتے ہیں یا نشہ کر کے پڑ جاتے ہیں، ان کا گھر، ان کے بچے، ان کی عورتیں چلا رہی ہیں. تو یہ آپ کا سماج ہے اور یہ سماج اس طرح سے چل رہا ہے. وہ عورت یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اس پر الزامات لگتے ہیں. وہ کسی سے بات کر لے تو وہ خراب عورت بن جاتی ہے، وہ کسی کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی لے تو عجیب رشتے بنا دیے جاتے ہیں. وہاں جہاں پر وہ کلیگز ہیں، بینکس ہیں، کارپوریٹ سیکٹر ہے، اب شکر الحمدللہ کہ ہماری بچیوں میں اتنی ہمت ہے، اتنی استقامت ہے، اتنا ان میں ایک اعتماد ہے کہ وہ ان چیزوں کا آپ خیال نہیں کرتی. لیکن آپ کا سماج ان کو قبول کر رہا ہے یہ دوسری بات ہے. بٹ وائی شوڈ وی کیئر؟ کیونکہ اب وہ عورت جو باہر نکلی ہے وہ اندر نہیں جائے گی، یہ بھی سوچ لیجیے آپ. اور یہ آپ کے سماج کی بھی ضرورت ہے، یہ اب مردوں کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ ایک مرد کی سیلری سے گھر نہیں چل رہا، نہیں چل رہا. بچوں کی فیسیں آسمان کو باتیں کر رہی ہیں. مڈل کلاس فیملی اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھنے میں قائم ہے. تو یہ عورت نہ ہو تو سماج کیسے چلے گا؟ دوسری بات سیاست پر آتے ہیں. سیاست میں مجھے موقع ملا ایک ٹرم میں نے مہتاب جی آپ بالکل سیاست کی طرف آئیں. میں صرف ایک جملہ ایڈ کرنا چاہوں گی جو آپ نے خواتین، گھریلو خواتین کے یہ کام گنوائے ہیں، اور سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سروسز جو ہیں نہ کہیں جی ڈی پی میں شامل ہیں، نہ کہیں ان کا ذکر ہوتا ہے، نہ کہیں مانا جاتا ہے کہ یہ سروسز ہیں. تو یقیناً آپ نے بہت بڑے مسئلے کی طرف یہ اشارہ کیا. جی اب آپ سیاست کی طرف آئیے. سیاست کا یہ سلسلہ ہے کہ جتنی بھی بڑی بڑی پارٹیاں ہیں ان کے لیے خواتین ورکر بڑا ضروری ہے کہ سب جلوسوں میں ساتھ چلیں گی، جلسوں میں آئیں گی، تالیاں بجائیں گی، وہ ناچیں گی، وہ جو بھی ترانے ہیں، اور وہ ان کے ساتھ کھڑی ہوں گی. تصویر کھنچوانا ضروری ہے، سب کچھ بہت ضروری ہے. لیکن جب اسمبلی میں خواتین کو بھیجنے کا وقت آتا ہے تو مجھے نہیں پتا کرائیٹیریا کیا ہے، آپ کن کو بھیجتے ہو. اس وقت تک ہم نے یہ دیکھا کہ اچھا وہ جو الیکٹیبل ہے اس کی بہو کو آنا چاہیے، کیونکہ بھئی اس کو بہو آئے گی تو پھر آئندہ بھی یہ ہمارے ساتھ رہیں گے. تو پہلی ان کا کرائیٹیریا یہ ہوتا ہے کہ ٹو میک دوز پیپل ہیپی جن کو ہیلپ کرتے ہیں ہر طرح سے. اب وہ خاتون جو ہیں
वो उसमें वो पोटेंशियल है या नहीं है, क्या वो इतनी पढ़ी लिखी है कि वो आके और बैठे और वो कानून को समझे, वो जो एजेंडा इतने बड़े बड़े पलंदे मिलते हैं वो पढ़ सकती है, वो तो मर्द भी नहीं पढ़ते। जब बजट बुक्स हमें दिए जाते हैं 3-3 मन के, तो मजाल है कि कोई उसको खोल के देखे, लेकिन औरत से तवक्को की जाती है कि वो बहुत उसको होशियार होना चाहिए। ये क्यों बैठी है इधर, इनकी क्या जरूरत है? ठीक है, लेकिन आप औरतों के लिए कवानीन बनाएंगे बगैर औरत की राय मालूम किए। इस वक्त तक यही होता आया है। इस वक्त ये औरतें ना हो जो बाहर बैठी हैं और औरतें जो असेंबली में हैं, तो खवातीन के हुकूक के कवानीन हमने यहाँ से पास करवाया। सिंध असेंबली पहली असेंबली थी जिसने छोटी उम्र की शादियों पर पाबंदी का कानून हमने बनवाया। अभी तक फेडरल गवर्नमेंट और आला अदलिया अभी तक फैसला करने में लगी हुई है कि ये हो या ना हो। खुदा के बंदो सोच लो, बस शरीयत ये नहीं कहती और शरीयत वो नहीं कहती। शरीयत ने आपको मना नहीं किया कि कानून साजी ना करें। हर दौर के अपने तकाजे होते हैं। इज्तिहाद क्यों किया जाता है? इसलिए कि ये आज का दौर है, इसमें आप सोच समझ के फैसला कीजिए, वक्त के तकाजों को सामने देखते हुए फैसला कीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि औरतों की सीटों का सिलेक्शन का क्राइटेरिया पार्टीज के पास नहीं है। वो जिसको चाहे दे दें, खुश कर दें। वर्कर्स जो पूरी जिंदगी दे देती है उनके पीछे चलते चलते, तालियां बजाते, नारे लगाते, वो उस वक्त कंसीडरेशन में नहीं आती है। ये नहीं देखा जाता कि ये पढ़ी लिखी है, इससे हम और काम ले सकते हैं, ये असेंबली में बैठ के अच्छी बात कर सकती है। ये क्राइटेरिया नहीं होता है। इस पर गौर करने की ज़रूरत है और प्रेशराइज करने की ज़रूरत है। आपकी जो एग्जेक्टिव कमेटीज होती हैं पार्टीज़ की, उसमें कितनी औरतें बैठी हुई होती हैं? आप कितना उनके साथ गुफ्तगू करते हैं कि आप लोगों की ज़रूरियात क्या है और क्या करना चाहिए? तो ये तमाम चीज़ें जो हैं पार्टीज़ के इसमें नहीं होती। मैंने प्रैक्टिकली ये देखा कि जब पार्टी और अपोजिशन में जब झगड़ा होता है, जो आमतौर पर हो रहा है, जो बदतमीजी की हदों तक पहुंच गया है, तो उसकी इब्तिदा जब की जाती है, वहाँ से अपोजिशन खड़ी हुई, उसने कुछ कहा, तो जो ट्रेजरी बेंचेस होती हैं उनके बावकार मर्द खड़े होकर सामने 3 पीस सूट पहन के पीछे इशारा करते हैं औरतों को, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। और मेरी मासूम बहनें जो हैं वो खड़ी होकर कभी बेंचों के ऊपर चढ़ जाती हैं, कभी तालियां बजाती हैं, कभी अजीब तरह के नारेबाजी करती हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहती हैं। तो मैंने अपनी दोस्तों को, जो मैं तो अपोजिशन में थी, मैंने उनको एक दिन बैठ के समझाया। मैंने कहा भाई तुम सोचो तो सही, तुम ये क्यों करती हो? उनसे अपने लोगों से सवाल तो पूछो, वो क्यों नहीं नाचते आपके सामने? तुम एक इशारे पे उठ के खड़ी हो जाती हो। You try to know your strength and don't dance like this. वो कहती है हाँ दी आप तो ठीक कहती हैं, आप ठीक कहती हैं। कहने का मतलब ये है कि जब तक आप एक उसूल की सियासत नहीं तारुफ करवाते और आप उन ख़वातीन को जो वाकई डिज़र्विंग है और आपकी ही सफ़ों में मौजूद हैं, आप उनको असेंबलियों में नहीं लाते, तो आप भूल जाइए कि एक स्टैंडर्ड वाली सियासत और औरतों के हुकूक पर बात करने वाली सियासत होगी। और अच्छी पढ़ी लिखी ख़वातीन को, सारी औरतें अच्छी हैं, लेकिन सब में अलग अलग खुसूसियात होती हैं। को आप समझें और उनको आप आगे लाने की कोशिश करें। ये भी सोच लीजिए कि औरत की मौजूदगी के बगैर सियासत आपकी माने नहीं रखती है। और अभी तक हम 23 सीटों पे पहुंचे हैं। जब तक 50-50 नहीं हो, औरतों को खामोश नहीं बैठना चाहिए। बहुत आपने अच्छी बात की। और आप चूँकि खुद बराह रास्त सियासत में रही हैं और आप मेंबर रही हैं, तो आप जो कुछ भी अपने तासुरात बयान कर रही हैं, अपने एक्सपीरियंस तजुर्बात आप शेयर कर रही हैं, बिल्कुल आपके अपने खुद पे गुजरे हुए हैं और आपके देखे वाले हैं। मैं चूँकि असम्बली कवर करती रही हूँ, एक सहाफ़ी बहुत अरसे तक, नेशनल असम्बली और सेनेट, तो ये मैंने भी देखा, जो ये बयान इन्होंने भी किया है कि बजट आता है या और इस तरह की जब कोई अहम मौका होता है, तो जो पलंदे होते हैं वो वहीं के वहीं या तो छोड़ के चले जाते हैं बहुत सारे मेंबरान, या फिर वो सहाफ़ी जो भी तो मांगता है उसको दे दिए जाते हैं। तो यकीनन ये हमारे लिए बहुत लम्हा फ़िक्रिया है कि जो लोग पहुंचते हैं वहां तक, अगर वो इस
کو اہمیت نہیں دیتے, توجہ نہیں دیتے, تو ہم آگے کیا سوچیں گے کہ لیجسلیشن جو ہے اس میں کس حد تک جو ہے وہ سنسیئرٹی ہے. یہ پوائنٹ بہت اہم ہے. اور اب میں آتی ہوں اپنی جو ہماری پینلسٹ ہیں ان کی طرف. ہماری بہت ہی اہم شخصیت جی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, جسٹس ناصرہ اقبال. میں یہ چاہوں گی کہ چونکہ وہ سیاست پہ بات ہوئی, اس سے پہلے میڈیا پہ بات ہوئی, تو میں اس وقت یہ چاہوں گی کہ جو لیگل اسپیکٹس ہیں وہ بھی بہت سیریس مسئلہ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ جب گزرتی ہیں اس پروسیس سے تو عدالتوں کے چکر یا ان کے ساتھ اگر کوئی اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جاتا خدا نخواستہ, یا ان کے لیے جو قوانین بنے ہیں ان میں کتنی تبدیلی کی ضرورت ہے, اور اگر وہ قوانین تبدیل ہوئے ہیں تو وہ کتنے خواتین کے حق میں ہیں اور کتنے ان کے خلاف ہیں. جسٹس ناصرہ اقبال صاحب. ہے آواز آپ کو آ رہی ہے؟ یہ ہے کہ یہ موضوع آج کے لیے ہے, اور یہ آپ سے بھی بات. ایسے تو ہر روز خواتین کا روز ہے. آپ نے کہا کہ خاتون نہ ہو تو چلی نہیں سکتی. آدھی آبادی کے قریب قریب ہے, کچھ کم ہو گئے, لیکن پھر بھی ہماری موجودگی سے کہتے ہیں وجود زن سے ہے. تصویر کائنات میں رنگ نہیں تو واقعی کوئی. لیکن بات یہ ہے کہ کیا 75 سال میں ہم نے دیکھا, کیا کھویا, کیا پایا. تو میں سمجھتی ہوں ٹھیک ہے, میری جنریشن عارفہ سید سارے چیلنجز دیکھے, کہتے ہیں نا انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ, میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں. تو بات یہ ہے کہ ان 75 سالوں میں جو ہمارے جنریشن کی ساتھ آنے والی جو جنریشن ہے عورتوں کی بہت سہولتیں ہوئی ہیں, اور میں سمجھتی ہوں بالکل مایوس نہیں ہونا. جس وقت پاکستان قائم ہوا تو ہم چدر سری نظام میں تھے, آج بھی ہیں, لیکن آج کم ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم نے کیا کرام سے اسلام قبول کیا, ووٹ سے تو نہیں آیا یا تلوار سے. اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ہم نے رسوم و رواج جو تھے وہ پرانے ہی چلتے آئے. جہیز کا ہے, لڑکی کی شادی کر دینی ہے 5 سال کی عمر میں, وٹا سٹا کا ہے, پھر کاروکاری کا ہے, پھر آنر کلنگ کا ہے. یہ بہت سارے ایسے رواج تھے جن کو الحمدللہ اب عدالتوں نے بھی اور ہمارے کانسٹیٹیوشن نے بھی ختم کر دیا. تو جو ہمارا آئین ہے 1973 کا, اس نے تو خواتین کے لیے خصوصی طور پہ رکھا ہوا ہے. آرٹیکل 25 ہے, پھر 35 ہے, پھر 36 ہے کہ کوشش کرے گی ریاست کی خواتین کے لیے تمام مراعات جو ہیں وہ موجود ہوں. اور اب آرٹیکل 24 ایک ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے, اور سینٹ کمیٹی نے تو پاس کر دی ہے کہ خواتین ریاست کا جو حق ہے وہ ایک بنیادی. کہ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ مرد یہ حق لے لیتے ہیں, ان کو کہتے ہیں جس بہت ہو جاتے ہیں ماں یا باپ کہ ہمیں دے دو, تم تو اپنے گھر میں ہو, تمہیں کیا ضرورت. وجہ سے عورتوں کو اپنا وراثت کا حق نہیں ملتا. لیکن ہمارے یہاں عدالتوں نے ہماری عدالتوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر 28 سال کے بعد بھی کوئی عورت اور اپنا وراثت کا حق اپنے بھائی سے لینا چاہے, کوئی لمیٹیشن نہیں ہوگی, اس واسطے کہ وہ بھائی کا حق جو ہے طلب کر دے. یہ تو عدالتوں نے کہا. اور اب یہ انہیریٹنس کے کاز ہیں, میں سمجھتی ہوں اس حکومت نے, پہلی حکومت نے بہت کام کیا ہے کہ پٹواری نے جس وقت وراثت کھلے تو سب کو بلا لے اور ان کو عدالتوں میں جانے کی ضرورت ہی نہیں, اور یہ فیصلہ کر لے کہ کس کا حق کتنا ہے. اور یہاں تک بھی ہے
کہ اگر ایک عورت کو اپنی وراثت مل جائے تو 1 سال کے ہے وقت وہ اس کے پاس ہی رہے گی، تاکہ وہ نہ کسی کو تحفے کے طور پہ جبراً اس کو مجبور کیا جائے یا بیچنے پہ مجبور کیا جائے. تو یہ میں سمجھتی ہوں ہمارے لیے بڑی خوش آئند ہے. جہاں تک کہ شادی بیاہ کا تعلق ہے، چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ تو ہے، مگر ہمارے پنجاب میں پتہ نہیں کیا ہے ان لوگوں کی ذہنیت کی، چاہتے ہیں چھوٹی چھوٹی بچیوں سے شادی کر لیں، وہاں تو 16 سال کی عمر ہے. اب فیڈرل شریعت کورٹ نے یہ قانون پاس کیا ہے کہ ریاست کے اختیار میں ہے، اس میں کوئی غیر اسلامی بات نہیں، کہ وہ ایک مقرر کرے کہ کون سی عمر میں شادی ہوگی. اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ابھی پچھلے ہفتے یہ فیصلہ آیا ہے کہ 18 سال سے چھوٹی عمر کی عورت کی شادی ہو ہی نہیں. اب وہ تو 18 سال تک آ گئے، لیکن علامہ اقبال کی ایک تجویز تھی کہ 35 سال کی عمر ہو لڑکی کی، ریاست مقرر کرے. یہ ایک سوچنے کی بات ہے تھوڑی دیر کے لیے، اور مرد کی تقریباً وہی ہو. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ جو ہمارا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے اور جس پہ ہمیں بہت ضرورت ہے قانون سازی کی اور ہو نہیں سکی، وہ ہے آبادی کی بہت زیادہ ہونا. جب 35 سال کی عمر کی شادی ہوگی عورت کی تو اس کے کتنے بچے ہوں؟ تھوڑے ہی ہوں گے نا، ظاہر ہوں گے. تو فیملی پلاننگ کے لیے بہت اچھا ہے، اور ہماری ترجیحات میں یہ نمبر 1 ہونا چاہیے. اور یہ جو ہے نا ملا، وہ تو اجازت نہیں دیتے کہ ہم اس قسم کی قانون سازی کر سکیں، لیکن یہ تو آٹومیٹکلی اس سے ہو جائے گا. دوسری بات ہے عورت ذرا معتبر ہو جاتی ہے، سوچ بچار کر لیتی ہے، اتنی اس نے پڑھائی کی ہے، اتنا ہنر حاصل کیا ہے، گھر میں معیار زندگی بچوں کا اور خاوند کا بہتر کرنے کے لیے عورت باہر نکل کے کام بھی کرتی ہے. تو دیکھیں اگر اس نے یہ 20 سال کی عمر میں عبور کر لی اپنی تعلیمی اور دوسرے جو ہے فرائض، تو پھر اس کے پاس 15 سال ہیں کہ وہ اپنے آپ کو معاشرے میں قائم کر لے ایک ارننگ ممبر کے طور پہ، اور اس کی حیثیت جو ہے وہ پہچانی جائے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ عورتوں کو کاموں کا جو ہے نا پہچان نہیں ہوتی. ایک تو کہتے ہیں یہ مردم شماری ہو رہی ہے. مردم شماری سے کیا مطلب ہے؟ فردم شماری کہیں. فردم شماری کہیں گے تو عورتیں گنی جائیں گی، ان کے کام بھی گنے جائیں گے، کیونکہ لوگ اپنی بچیوں کو تو گنواتے ہی نہیں. سو یہ جو ہے یہ بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک رسم سی بن گئی ہے کہ اب وہ پتہ لگ جاتا ہے کہ بچہ ہے یا بچہ، وہ کیا اس کو کہتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ. اب اس میں یہ ایک طریقہ ہو گیا ہے کہ پتہ چل جائے نا تو ساس بھی کہے گی، ماں بھی کہے گی، نند بھی کہے گی، بہن بھی کہے گی، یہ جو ہے نا اس کا اسقاط حمل کر دو، ہمیں تو لڑکی چاہیے. اسی لیے تو ہماری تعداد کم ہو گئی ہے، اب 48 پہ ہو گئی ہے، اور وہ مرد جو ہے وہ 52% ہو گئے. تو اگر ایسا ہی نتیجہ ہو تو ایک فیملی پلاننگ کا یہ بھی طریقہ ہے، جب عورتیں کم ہیں تو کیا وہ ہم نے ماں بھارتا والی رسم تو نہیں بنانی کہ 8 ہیں شوہر ایک عورت کی، اس کی تو ہمیں اجازت ہی نہیں. اور جہاں تک یہ ہے کہ آپ زیادہ شادیاں کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں بھی اب قانون سے پابند ہو گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی دوسری شادی کرنا چاہے تو وہ جائے اپنا اس میں آربیٹریشن کاؤنسل میں، جو یونین کاؤنسل ہے جہاں شادی ہوئی ہے، اور ان سے اجازت لے یا اپنی بیوی سے پہلے اجازت لے کے آتے. تو یہ تو ہمارے سامنے مثال ہے. پہلی جب مسلم فیملی لاز آرڈیننس بنا تھا 1961 میں، کہ محمد علی بگرا نے اپنی سیکرٹری سے اچھا وہاں کر لی UN میں، اور جب واپس آئے تو ساری کراچی کی عورتیں باہر نکل آئیں کہ جی ہم تو یہ 2 شادیوں کی اجازت نہیں دیں گے اور یہ ہو ہی نہیں سکتی. تو جب ان کے گھر کے آگے آ گیا ساری عورتوں کا جلوس اور مجمع وہاں بنا، تو حمیدہ نے باہر نکل کے ہاتھ جوڑے. اس نے کہا اللہ کا واسطہ ہے بہنوں آپ اس بات کو چھوڑ دو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے پاس کوئی جگہ جانے کی نہیں ہے، اگر میں اس کو لانے نہیں دیتی یا گھر میں دوسری عورت نہیں آتی، طلاق دیتا ہے مجھے، تو میں کہاں جاؤں اور کیا ہوگا میرے خاندان. تو ہمیں مصلحتوں کو بھی سوچنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ ہم نے کیا کیا کرنا. اس کے علاوہ بہت سارے قوانین ایسے ہیں جس میں عورتوں کو فیملی کورٹس ایکٹ ہے. آپ کی اجازت ہے ناصرہ میں ذرا جلدی سے ہی کر دوں. ہاں، فیملی کورٹس ایکٹ 1964 میں بنا تھا، جس میں بہت سہولت عورتوں کے لیے یہ ہوئی ہے کہ جو بھی ان کے مسائل ہیں، تنصیف نکاح کا مسئلہ ہے یا جہیز کا ہے یا حق مہر کا ہے یا بچوں کی حضانت کا ہے یا اپنی کفالت کا ہے یا کوئی اور مسئلہ جس کا تعلق گھریلو اور آئلی مسائل سے ہو، ایک ہی عدالت میں جائیں گے، 15 روپے کا اسٹامپ ہے، اور یہ تمام معاملات ایک ہی دفعہ 6 مہینے کے اندر اندر حل ہونے ضروری ہے. اور اگر جج نہ کرے گا تو اس کی ACR میں کالا نشان ہے. تو اس لیے عورتوں کے لیے بہت سہولت ہو گئی کہ در بدر کی ٹھوکریں ہم کو عدالت کی نہیں کھانی.
اور بھی جیسے ILO کے جو ہیں ریزولوشن اس کے اوپر بھی عمل درآمد کرنے کا ہے ویسے تو فیصلہ کہ عورتوں کو برابر کی تنخواہ دی جائے جتنی مردوں کو دی جاتی ہے جتنا وہ کام کرے، لیکن ایسے ہوتا نہیں۔ ورلڈ بینک نے کچھ وقت پہلے اپنے اعداد و شمار میں یہ کہا کہ women do 2/3 of the world's work, they earn 1/10 of the world's income and they own 1% of the world's property۔ اب یہ تو بڑی زیادتی ہے کہ کام وہ زیادہ کر رہی ہیں لیکن وہ جیسے میں نے کہا پہچان نہیں۔ تو ایک تو ہمیں ڈیٹا کلیکشن میں ضرور کوشش کرنی ہے کہ بہتر ہو اور جو خواتین ہیں ان کے کام کی ان کی برابر کی ان کو حاصل ہو انکم۔ اب ایک اور شاہ بانو کیس بڑا مشہور کیس ہے، جب عورت کو طلاق دے دیتا ہے، 60 سال کی عورت ہوگی، 60 سال اپنے گھر میں بچوں کو پالا، خاوند کو پالا، گھریلو سارے کام کیے اور 3 مہینے کے لیے عدت کی وہ اس کو پے دیتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے میرا تو کچھ نہیں ہے، میرے سامنے کی کہا ہی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ پھر وہ کہاں جائے، نہ بچے اس کو لینے کو تیار ہیں نہ شوہر لینے کو تیار ہے، ایدھی ہوم جائے گا۔ تو یہ ساری جو باتیں ہیں ہمارے لیے بڑی تکلیف دہ ہیں، لیکن یہاں پہ اب ریکمنڈیشن ہے اور میں سمجھتی ہوں یہ بہت ضروری ہے اور یہ قرآن میں دیا ہوا ہے، ورس 2:134 میرا خیال ہے اس کا حوالہ ہے کہ آپ عورتوں کو اگر طلاق دیں تو ان کے لیے ایک مناسب انتظام کرے آمدن کا، چاہے یکمشت دیں چاہے آپ ان کو سال بسال دیں جب تک وہ خود کفیل نہ ہو یا دوسری شادی نہ کرے۔ تو یہ بھی بہت ایک اہم مسئلہ ہے اور یہ بہت سارے مسلمان ممالک میں ایسا ہوا ہے۔ اب سب سے بڑی بات یہ ہے عورت جب گھر میں کام بھی کرتی ہے سب کچھ کرتا ہے اور مرد جاتے ہیں کبھی کام کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے، پھر وہ کہہ دیتے ہیں جی الرجال قوامون علی النساء کہ ان کو فوقیت حاصل ہے مرد، کس لیے؟ کیونکہ وہ ان کی اپنی آمدن سے کفالت کرتے ہیں۔ تو جڑا نہ کرے اور عورت کی آمدن سے مرد کی کفالت ہو اور بچوں کی، تو پھر تو الرجال کے بجائے ہونا چاہیے النساء۔ تو اس کو ہم نے پہلے کو ضرور دیکھنا ہے اور ایک یا قانون کی اشد ضرورت ہے کہ جو کچھ وہ کماتی ہے اکثر خاوند لے لیتے ہیں، جہاں کہ آڈیٹر جنرل کے دفتر میں جا کے لکھ دیتے ہیں پاور آف اٹرنی خاوند کا ہے کہ وہ پیسے لے جائے۔ تو جب کوئی علیحدگی ہونے لگے، آپ کو پتہ ہے جمائمہ کی ہوئی تھی عمران خان سے علیحدگی، تو آدھی اس کی پراپرٹی فیملی پراپرٹی جو تھی اس کے عمران خان کا استحقاق کر لیتا، اس نے انکار کر دیا، لیکن اکثر جیسے بل گیٹس کی ہوئی ہے تو بٹوارا ہوتا ہے آدھا۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو عورت نے کمایا وہ اس سب راستے میں لگا یا اس مسئلے میں لگا کہ جہاں مرد نے کوئی اپنے لیے شیئر لیے، کوئی گھر بنایا، کوئی دکان لی، کوئی مکان لی، تو یہ ساری چیزیں میریٹل پراپرٹی کی ہیں۔ تو اب اصول ہمیں یہ اپنانا چاہیے اور میں آپ سے میں کہوں گی کہ یہ جو کوکس ہے نا پارلیمنٹیرینس کی، ان سے یہ بات کرے، ان کا مشورہ جو ہے وہ بہت مثبت ہوتا ہے اور وہ لینے کو بھی تیار ہے کہ حساب لگایا جائے کہ عورت کے کام کا موازنہ کیا جائے اور جس وقت ایسے معاملے میں طلاق ہو تو آدھی پراپرٹی جو ہے میریٹل جو شادی کے دوران کمائی گئی وہ عورت کا حصہ۔ جب تک یہ نہ ہوگی تو ہماری امپاورمنٹ کیسے ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ بہت ہی سنجیدہ جو ہے وہ پوائنٹس اٹھائے ہیں محترمہ ناصر اقبال صاحبہ نے۔ میں نہیں ٹوکنا چاہ رہی تھی اور ہم سب چاہ رہے تھے کہ ہم ان کو مزید سنیں، لیکن وقت جو ہے ہمارے پاس محدود ہوتا ہے اور اس وجہ سے ہمیں جو ہے اپنی بات مختصر کرنی پڑتی ہے۔ بالکل یہ صحیح فرما رہی ہیں۔ دیکھیں لیگل اسپیکٹس جو ہیں نا وہ بہت اہم ہیں خواتین کے مسائل کے سلسلے میں، کیونکہ جو قوانین موجود ہیں ان پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا باوجود کبھی وہ جو ہے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ آڑے آتا ہے، کبھی اور وجوہات ہو جاتی ہیں اور کچھ جگہوں پہ قوانین میں تبدیلی کی ضرورت ہے، جیسے کہ انہوں نے اپنا گفتگو میں فرمایا۔ تو یقیناً آپ لوگوں نے استفادہ کیا ان کی گفتگو سے۔ اب ہمارے ساتھ موجود ہیں عارفہ سیدہ زہرا صاحبہ، اور ایجوکیشن جو ہے یہ تو جتنا ان کا کام ہے اس میں وہ آپ سب جانتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سماجی موضوعات ہیں، جو سیاسی ہمارے موضوعات ہیں، ان پہ جس طرح سے یہ بات کرتی ہیں، جس طرح سے اس پہ یہ اپنے نکات لے کے آتی ہیں، اور پھر ان کا دلکش جو ایک انداز بیان ہے وہ دل پہ اثر کرتا ہے، اور ہم سب یہی کہتے ہیں کہ میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ تو میں آغاز میں یعنی اپنے سوال کے آغاز میں ان سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی
کہ کیا تعلیم جو ہے، کیونکہ ان کی اپنی زندگی جو ہے ساری وہ تعلیم کے شعبے سے وابستہ یہ رہی ہیں اور بہت کچھ انہوں نے دیا ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا تعلیم جو اب تک 75 سال میں خواتین کو دینے کی کوشش کی گئی ہے، اس سے کچھ معاشرے پہ بہتری کے اثرات ہوئے ہیں؟ عارفہ سیدہ زہرا صاحبہ۔ شکریہ ناصرہ زبیری صاحبہ۔ یہ مجھے نہیں معلوم کہ اس دفعہ کے مائک جو ہیں اگر کووڈ نے بولنے کی اجازت دے دی ہے تو یہ نہیں دے رہے۔ بات سماج سے شروع ہوئی، سیاست پر آئی، سیاست سے قانون تک آئی۔ تینوں چیزیں ہماری زندگی سے کبھی غائب نہیں تھیں۔ نہ سیاست غائب تھی، نہ سماج غائب تھا، نہ قانون۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کون سی چیز ہے جو ان سب کو مؤثر ہونے سے روکتی ہے، جو ان پر عمل کرنے سے روکتی ہے؟ وہ صرف ہے طاقت اور اختیار۔ جس کے پاس ذرا سی بھی طاقت ہے اور ذرا سا بھی اختیار ہے، وہ دوسرے کے لیے حکم آخر ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کس قدر لطف کی بات ہے کہ اس ملک کے تمام مرد دانش مند ہیں، تمام مرد عقل والے ہیں، تمام مرد قانون سمجھتے ہیں، اصول سمجھتے ہیں۔ انہیں یہ معلوم ہے کہ سماج کو کیا کرنا چاہیے، انہیں یہ معلوم ہے کہ سیاست میں کیا ہونا چاہیے۔ وہ سیاست گھر کے آنگن سے نکل کے نیشنل اسمبلی تک بھی پہنچ جائے، مگر اختیار ان کا، اور اس اختیار میں تم قتل کرو کہ کرامات کرو۔ گلا گھونٹنے کے بہت سے انداز ہوتے ہیں۔ ایک عزت کا تصور یہ ہے کہ تم خاموش رہو، تمہاری عزت ہے، تم اپنا جو کچھ ہے وہ ہمیں دے دو کہ اس میں تمہاری عزت ہے، تم ہماری بات سنو اور اس پر عمل کرو کہ اس میں تمہاری عزت ہے، اور جب ہماری عزت پر حرف آئے تو ہم تمہیں قتل کر دیں۔ کس قدر عمدہ قانون، کس قدر عمدہ قانون۔ قانون کے لفظ کچھ نہیں ہوتے، قانون کی تشریح سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ یہ کہہ کے تو ہم خوش ہو گئے کہ ہم نے تصویر کائنات میں رنگ بھر دیا، اور اس رنگ بھرنے میں ہماری اپنی زندگی کیسے بھنگ ہو گئی، وہ اس کا کسی کو احساس نہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، اور میں خاص طور پر مخاطب ہوں اپنے تینوں بہت سربراہ لوگوں سے، کہ اس ملک میں اچھی سے اچھی پالیسی بنتی ہے۔ آپ وہ مسودے، وہ دستاویز اٹھا کے دیکھ لیجئے، ان میں کوئی کمی نہیں۔ قانون جب بھی بنا ہے بہتری کے لیے بنا ہے، اس میں اضافہ ہوا ہے تو بہتری کے لیے ہوا ہے، مگر کیا ستم ہے کہ سماج تک اس کا اثر نہیں پہنچتا۔ کوئی مجھ سے پوچھے تو ہم اس وقت انتہائی متقی، پرہیزگار، نیک اور خوف خدا سے بھرپور معاشرے میں زندہ ہیں۔ کوئی سوچ نہیں سکتا کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی، مگر اس کسی میں عورت شامل ہے۔ اس کے ساتھ تو زیادتی اس کا پیدائشی حق ہے جو اس کو روزانہ ملتا رہتا ہے، بغیر مانگے ملتا ہے۔ اس قدر فیاضی ہے کہ حق میرا ہے، معلوم ان کو ہے، زندگی میری ہے، خبر ان کو ہے۔ سب سے بڑی بات یہ دیکھیے کہ یہ جو موضوع ہے بہت چہکتا ہوا کہ سیاست میں عورتوں کا کردار، ہم ہمیشہ عورت کی زندگی کے قتلے کاٹتے ہیں۔ معاشرتی ترقی میں عورت کا کردار، تعلیم میں عورت کا کردار، ادب میں عورت کا کردار، 75 برس میں یہ پتہ نہیں چلا کہ عورت کا ایک کردار زندگی میں بھی ہے۔ اس کو تو تسلیم کر لیجیے، اس کو تو تسلیم کر لیجیے۔ وہ نہ ہو سیاست میں، وہ نہ ہو قانون میں، نہ وہ میری طرح بزوں میں خود استاد بنی پھرتی، مگر وہ عورت جو الف لکھنا نہیں جانتی مگر کھیتی باڑی کا پورا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھانا جانتی ہے، شوہروں کو دوپہر تک تھکن بے حساب آ لیتی، اور وہ جب ان کا کھانا لے کے وہاں پہنچتی ہے تو وہ تو لسی پی کے ٹن ہو جاتے ہیں۔ ویسے اب ٹن ہونے کے اور بہت سے سرکاری طریقے موجود ہیں، آپ اس طرح سے ہو جائیں تو بھی کسی کو۔ اور اس کے بعد اور اس سے پہلے
ان گرم کھیتوں میں، ان ٹھنڈے کھیتوں میں، ان گیلے کھیتوں میں جو کام کرتی ہے وہ عورت کرتی ہے. اور لطف کی بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اس ملک میں کام کرنے والی خواتین بہت کم ہیں. کوئی عورت اس ملک میں ایسی نہیں ہے جو کام نہ کرتی. فرق یہ ہے کہ کچھ کو اس کی اجرت ملتی ہے اور کچھ کو بالکل کچھ نہیں ملتا. کام اس کا بھی موجود ہے. اور آپ بتائیے مردوں نے سیاست میں کردار ادا کر کے میری اور آپ کی دنیا کیسے بدل گئی. اگر انہوں نے کمال کیا ہوتا تو ہم کہتے ٹھیک ہم تو ناقص العقل. اور کس قدر لطف کی بات کا محاورہ ہے کہ عورتوں کی عقل ایڑی میں ہوتی ہے. اور یہاں یقیناً کچھ ڈاکٹر صاحبان تشریف رکھتے ہوں گے، نہ ہوں گے تو آج کل 9ویں 10ویں جماعت کے بچے کو پتہ ہے کہ عقل یہاں کہیں ہوتی ہے، جسے ہم کیسے مزے کی بات ہے کہ جہاں عقل رہتی ہے اس کو ہم حرام مغز کہتے ہیں. کس قدر لطف کی بات ہے. آپ دیکھیے جو یہ کہہ رہا ہے کہ عورتوں کی عقل ایڑی میں ہوتی ہے، میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ حضور آپ کی عقل کہاں ہے؟ کیونکہ عقل تو یہ نہیں سکھا سکتی. اگر عقل پر جائے بات صرف اتنی ہوتی ہے کہ کتنی طاقت چاہیے، اور جس طاقت کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں وہی طاقت انہیں پست کرتی ہے کیونکہ انہیں شریک کرنا نہیں آتا. اور معاشرے میں پہلی شرکت میرے خیال میں مکالمے سے ہوتی ہے. آپ بات تو کیجیے. تم چپ رہو، تمہیں کیا پتا؟ جب ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو ہمارا کردار کیا ہوگا؟ اور جیسا مہتاب نے اتنی اچھی بات کہی ہے تو اشارہ کیا کہ کھڑے ہو جاؤ، تو کہیں گے اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ. تو ہم تو ہمارے یہاں پنجاب میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے شامل باجا. تو ہم عورتیں زندگی میں شامل باجا ہیں. جب چاہا تھاپ دے دی اور جب چاہا چپ. دیکھیے یہ جو ناانصافی ہے سب سے پہلے اس کا جواب ہے. اور یہ ناانصافی شعور کی ہے، یہ ناانصافی ضمیر کی ہے، یہ ناانصافی احساس کی ہے، برتاؤ کی نہیں ہے. اور کس قدر لطف کی بات ہے کہ بہنیں ہمیشہ بھائیوں پہ جان دیتی، باپ کی پگڑی نیچے نہیں ہونے دیتی، اس لیے وہ اپنا سب حصہ زندگی میں جو ہے وہ ان کو دے دیتی. میرا جی چاہتا ہے ایک دن بھائی کہے کہ میں بھی تم پہ جان نچھاور کرتا ہوں، جو 2 حصے مجھے ملے تھے وہ بھی تم لے لو. نہیں. کیا عالی ظرف لوگ ہیں، کیا وسیع القلب لوگ ہیں کہ مجھے جینا سکھاتے ہیں اور اصول بناتے ہیں، لیکن اپنے آپ ان اصولوں سے بالکل مختلف ہیں. 8 مارچ کا ذکر ہوا، میری گستاخی معاف کیجیے گا، اس میں پھر 2 لفظ بولے جائیں گے جہاں ملا چراغ پا ہو کے کھڑے تھے. میرا جسم میری مرضی. میں ایک بات پوچھتی ہوں، مسجدوں میں مدرسوں میں جو چھوٹے بچے اور بچیوں کے ساتھ ہوتا ہے، جو زندگی بھر کے لیے ہم ان کی نفسی اور ذہنی کیفیت بگاڑ دیتے ہیں، وہاں کس کے جسم کی مرضی ہوتی ہے؟ یہ جواب ضرور چاہیے. میں یہ مانتی ہوں کہ یہ لفظ ہماری تہذیب سے ہم آہنگ نہیں ہوتا. میں خود سمجھتی ہوں کہ ہم اسی بات کو کسی بہت مہذب طریقے سے کہہ سکتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، مردوں کا ایک بہت، میں معافی چاہتی ہوں اپنے تمام ساتھیوں سے، ایک بڑا آزمودہ نسخہ ہے کہ وہ اپنے دل کی منشا آپ سے پوری کروانے کے لیے آپ کو غصہ دلاتے ہیں. اور جب آپ غصے میں کوئی رد عمل ظاہر کریں تو پھر آپ کسی حیثیت کی نہیں ہیں، کچھ نہیں. ایک بڑا سوچا سمجھا طریقہ. زندگی ترازو کا تول نہیں ہے. زندگی اعتراف ہے اس بات کا کہ ہر کوئی اس تول میں شامل ہے، چاہے اس کا وزن ایک کنکری کی برابر ہو یا ایک پہاڑ کی برابر. ہم انگریزی میں اسے ایکویٹی کہہ کے بڑھ جاتے ہیں. لیکن سوچنے کی بات میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، اور طاقت کا نشہ جتنی جلدی چڑھتا ہے اتنی جلدی کوئی چیز ٹن نہیں کرتی. سب کچھ غلط کرتے ہیں اور کہتے ہیں سب صحیح. اب انگریزی میں ایک بہت اچھی بات کہی جاتی ہے کہ there are facts and there are statistics. تو ہمارے حصے میں حقیقت تو نہیں آئی، فیصد آتی جاتی ہے.
اور فیصد آتی ہے ہمیشہ جو یہاں بہت پڑھے لکھے موجود ہوں گے کہ کیا سوال پوچھا گیا، وہ فیصد کو توڑ مڑوڑ کر سوال کے لیے آتا ہے۔ وہ آپ سے پوچھیں گے آپ کو بچوں سے محبت ہے؟ کون سی ماں کہے گی کہ مجھے نہیں؟ تو یہ دیکھیے، یہ عورتیں تو صرف بچوں کی تربیت میں زندگی گزارنا چاہتی ہیں، نتیجہ یہ نکلے۔ کیا آپ کو علم سے محبت ہے؟ اگر وہ غریب کہہ دے کہ ہے تو پھر آپ یہ کیوں نہیں جانتی کہ آپ کا زندگی میں کیا کردار ہے، سیاست میں کیا کردار ہے؟ حضور میرے کردار کو بھول جائیے، 75 برس ہو گئے آپ کو میرا کردار درست کرتے۔ ذرا سا کبھی کبھی اچھا ہوتا ہے کہ آنکھ نیچی کر کے گریبان میں بھی دیکھ لیں۔ شکریہ۔ عارفہ جی نے جو نکات اٹھائے ہیں، جو باتیں کی ہیں، یقیناً ہم سب کے دل میں یہ ہیں، اور یہ اپنے دلکش انداز بیان سے اس کو اور متاثر کن بنا دیتی ہیں۔ میں اب یہ چاہوں گی، کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، تو ہم 2-3 منٹ کے لیے ایک سیکنڈ راؤنڈ لیں تاکہ جو بات رہ گئی ہو وہ بھی ہو جائے۔ تو نور الہدیٰ شاہ صاحبہ، آپ بتانا چاہیں گی کہ یہ جو تمام اس وقت ہم نے گفتگو یہاں پہ کی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ اس سے بھی زیادہ مسائل ہیں، تو کوئی حل 2-3 جملوں میں، کوئی ایسی بات جو امید دلائے، جو ہمیں یہ لگے کہ ہمارا معاشرہ شاید اپنی ڈائریکشن جو ہے وہ صحیح کر سکتا ہے، وہ آپ اگر یہاں پہ بیان فرمائیں تو مجھے خوشی ہوگی۔ ہلو، امید صرف یہ ہے تو خواتین کھڑی رہیں، ڈٹی رہیں، بات کہتی رہیں، یہی ایک حل ہے۔ لیکن جو چیز، جو بات کہنے سے رہ گئی ہے، میں بہت دیر سے سوچ رہی تھی کہ میں 2 جملوں میں وہ بات ضرور آخر میں کہنا چاہوں گی۔ اس پوری ہم نے جو ابھی گفتگو کی ہے، اس میں ایک چیز یہ ہے، سیاست کے حوالے سے خواتین کا جو سیاست میں یہاں کردار رہا ہے، آمریت کے خلاف خواتین کی جدوجہد، جمہوریت کے لیے خواتین کی، گمنام خواتین کی جدوجہد اور نامور خواتین کی جدوجہد، اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ خواتین نے اس ملک میں جمہوریت کے لیے سیاست کو ڈیلیبریٹلی اس ملک میں گندا کیا جاتا رہا ہے۔ یہ گندی ہے، گندی ہے، گندی ہے، تاکہ ہم اسی میں الجھے رہیں۔ یہ گندی سیاست خود گندی نہیں ہے، جمہوریت گندی نہیں ہے۔ اس کے لیے سب کی ظاہر ہے کہ جدوجہد ہے، لیکن کیونکہ موضوع خواتین ہے، بڑی خواتین نے جیلیں کاٹی ہیں، ڈنڈے کھائے ہیں، زخمی ہوئی ہیں، خون بہا ہے۔ میں یہاں آپ میں سے آڈینس میں بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا، لیکن میں بڑے فخر کے ساتھ اس کا ذکر کر سکتی ہوں کہ سندھ میں ہم نے سندھیانی تحریک دیکھی ہے، جنہیں ہم نے رات کے اندھیروں میں سنسان سڑکوں پر، ہائی ویز پر لانگ مارچ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ خواتین انہی دیہاتوں سے اٹھی ہیں جہاں ہل کھینچا جاتا ہے، جہاں بیج بویا جاتا ہے، جو فصل کاٹتی ہیں، وہی خواتین اس جدوجہد میں شامل رہی ہیں۔ ہاں، آپ میں سے بہت سے اس لیے بے خبر ہیں کہ وہ سندھ کے حقوق کے لیے، سندھ کے رائٹس کے لیے لڑتی رہی ہیں، اور وہ ایک بہت بڑی داستان ہے۔ نور الہدیٰ شاہ صاحبہ، بہت شکریہ، لیکن میں معافی چاہتی ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ میں یہ چاہوں گی کہ مہتاب راشدی صاحبہ بھی صرف 2-3 جملوں میں اگر کوئی ایسا امید، جی بالکل، میں یہ کہوں گی کہ ہم پیچھے جیسے میں نے کہا کہ عورت جب باہر نکلی ہے تو وہ اندر نہیں جائے گی، اب یہ ایک امید افزا بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنے ہم نے قوانین سنے اس کی امپلیمنٹیشن کو یقینی بنانا ہے۔ یہ بھی جو بھی خواتین اسمبلیوں میں بیٹھی ہیں یا باہر بیٹھی ہیں وہ اس پر اسٹریس دیتی رہیں گی۔ اور آخری جملہ جو میں بولتی ہوں اور بولوں گی اب بھی، کہ پاکستان کی امید پاکستان کا نوجوان اور پاکستان کی عورت ہے، اس کے بغیر پاکستان ترقی نہیں کرے گا، یہ آپ لکھ لیجیے۔ جی بہت شکریہ محترمہ ناصرہ اقبال صاحبہ۔ قوانین کے حوالے سے آپ کوئی 2 جملے بولنا چاہیں جو آپ؟ ایک تو وہ
تعلیم کا حصول خواتین کے لیے بھی کمپلسری ہونا چاہیے. دیکھیے آلریڈی آرٹیکل 25A آیا ہوا ہے کہ 5 سے 16 سال کی عمر تک مفت اور لازمی تعلیم ہے. لیکن آپ سڑکوں پہ دیکھیں لڑکیاں جو ہیں وہ ایسے گھوم رہی ہیں, کوئی نہیں چاہتا. اور مائیں کہتی ہیں چلو جی تم گھر کا کام کریں. ایک عورت کو تعلیم دینا, ایک خاندان کو تعلیم دینا ہے, ایک مرد کو تعلیم دے, ایک فرد کو دے. سب سے پہلی بات ہے کہ یہ تعلیم کا جو قانون ہے اس کو لگایا جائے. صحت, ہر جگہ صحت کے مراکز ہیں لیکن وہاں پہ عورتوں کی کوئی رسائی نہیں ہے. کہیں بند ہے, تالے لگے ہوئے ہیں, کچھ نہیں ہو رہا. کہیں پہ گائے ہیں اور طویلا بنایا ہوا ہے, بس اس طرح کا ہے. اس کو لازمی کرنا چاہیے. اور یہ ہے کہ یہ مرد جو ہے عورتوں کے گردے اور ان کی وہ چیزیں بیچ کے آمدن کا ذریعہ نہ بنائے. آج کل یہ ہو رہا ہے, اس کو تو ہم نے بہت روکنا ہے کہ ایسا نہ ہو. تیسری بات ہے شادی کی عمر کا فیصلہ ہونا بہت ضروری ہے. بڑی سے بڑی عمر میں رکھیں تاکہ عورتوں کو موقع ملے. اور یہ تو دیکھیے عدالت کر سکتی ہے, جیسے ابھی بابر سردار نے کہہ رہے کہ 18 سال سے کم ہو ہی نہیں سکتا. اور سب سے بڑی جو عورتیں کماتی ہیں وہ انہیں کو ملے, کوئی مرد اس کو لے نہ سکے. یہ قانون کرے اور گنی جائیں عورتیں اور ان کے کام بھی گنے جائیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. جی عارفہ سعیدہ صاحبہ, آپ کیا ہماری جو نسل ہے, یہ جو نئی نسل ہے وہ بھی, اور جو ہم جیسے لوگ ہیں وہ بھی یہ سننا چاہتے ہیں کہ اچھا کیا ہے اور کیسے ہو سکتا ہے. میں اپنی بات نئی نسل سے معافی مانگنے سے شروع کرتی ہوں. میں نئی نسل سے معافی مانگتی ہوں. ان کو مخمسے میں ہم نے شکار رکھا ہے. کہیں کعبہ کھینچتا ہے, کہیں کلیسا پکڑتا ہے. وہ غریب گڑبڑائے ہوئے ہیں کہ وہ کریں کیا. اب اسکول کی یونیفارم میں 2 فالتو آستینیں بھی بچے کے ساتھ اسکول جائیں گی. یہ تعلیم ہے. جس غریب کو آدھی قمیص کی آستین پہننا مشکل ہو, اس سے کہیے کہ 2 فالتو آستینیں لاؤ, تب تم قرآن کریم پڑھ سکو. میں بہت معافی چاہ رہی ہوں تمام صاحبان دانش سے. کیا خوف خدا آستینوں تک آ کے رہ گیا؟ وہاں تو کچھ اور رہا کرتے تھے. وہ تو ان سب سے کہیں اوپر رہا کرتا تھا. دوسری بات میری دست بستہ عورتوں سے, اور یہ میں ہوا میں بات نہیں کر رہی. جتنی عورتوں کی مخالفت عورتیں کرتی, یہ شاید کوئی اس لیے نہ کہے اور آپ میں سے کوئی خاتون تالی نہ بجائے, تب بھی مجھے فکر نہیں ہے. جتنی مخالفت, یہ کیا تم کرو گی پڑھ کے, تم کیا کرو گی کام کر کے. سب سے بڑی بات یہ کہ تم کیا کرو گی سوچ کے. یہاں تمہیں وہ ماننا ہے جو باپ کہتا ہے, وہاں تمہیں وہ ماننا ہے جو شوہر کہتا ہے. بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہیں کہ قانون بن گئے. اگر ہم قانون کے ماننے والے ہوتے تو قرآن کریم کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی, بالکل نہیں تھی. ہم نے اصول دین کو بھی رسم و رواج بنا کے رکھا ہے. دین کو زندگی میں شامل ہو جانا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں کہ رشوت لے لی, اس میں سے 1/4 میں جا کے عمرہ کرائے, تو وہ رشوت دھل گئی. مال بہت زیادہ قیمت پہ بیچ لیا, پھر مسجد میں چندہ دے آئے, وہ بدامالی بھی دھل گئی. کیسی نیکی کا سامان ہم نے کر رکھا ہے, کیسی نیکی کا سامان ہم نے کر رکھا ہے کہ ہم کریں گے وہی جو ہمارا جی چاہتا ہے. ہم سوچ رہے ہیں ہم ہر کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں. ہم کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اسی لیے 75 برس میں ہم کچھ نہیں کر رہے. بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمارے جو مسائل ہیں, آپ جو پورا ہمارا پینلسٹ ہے, میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ سب نے مختصر وقت میں بہت احسن طریقے سے اپنی جو ہیں ہماری خواتین کے مسائل, وہ چاہے سماج کے حوالے سے ہوں, چاہے سیاست, چاہے قوانین ہمارے آج کے, یا پھر تعلیم, یا دوسرے دیگر خواتین کی جو زندگی کے مسائل ہیں, ان سب کا احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے. امید ہے کہ آپ سب اس سے مستفید ہوئے ہوں گے. اب چونکہ وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے, تو اپنی بات اس پہ ختم کرتی ہوں کہ یہ بات سچ ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ.
لیکن میں اس میں یہ سمجھتی ہوں اب میں بات پوری کر لوں تو پھر میں یہ سمجھتی ہوں کہ عورت اس کائنات میں صرف ایک رنگ نہیں ہے، بلکہ وہ اس کائنات کی تصویر بنانے والوں میں بھی شامل ہے اور اس میں رنگ بھرنے والوں میں بھی شامل ہے، اور یہی ہماری جو ہے منزل ہے، اسی کو پرچم کو تھام کے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اور مجھے جہاں بہت سارے مسائل ہیں، یقیناً بہت مسائل ہیں، لیکن خوشی یہ ہوتی ہے کہ ہماری جو آج کی بچیاں ہیں وہ اپنا آپ پہچان رہی ہیں اور آگے بڑھ رہی ہیں۔ امید ہے کہ ہمارے جو مسائل ہیں ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ یہ حل ہوتے چلے جائیں گے، اور ہم یقیناً اس معاشرے میں ان معاشروں میں شامل ہو سکیں گے جہاں عورت کو برابری کا مقام دیا جاتا ہے۔